ناول دی مافیا گینگ، رائٹر ذیحان شیخ، قسط نمبر 20۔ ایرا کہاں ہے فارس؟ فیضی کی پریشان زدہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ماما لوگوں کے ساتھ ہوگی، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ نہیں، ان کے پاس نہیں ہے، ہر جگہ ڈھونڈ لیا ہے، کہیں نہیں ہے۔ اس کی بات پر اب فارس بھی پریشان ہو گیا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ اس کی موبائل پر میسج موصول ہوا۔ اس نے میسج اوپن کیا تو ایرا کا پیغام تھا: میں کسی ضروری کام سے باہر ہوئی ہوں، بہت جلدی میں تھی، اس لیے تم لوگوں کو بتا نہیں سکی۔ اس نے میسج پڑھ کر فیضی کو سنایا۔ شکر ہے اس کا میسج آ گیا، ورنہ تایا ہم سے کیا کہتے۔ فیضی اس کا میسج دیکھ کر کچھ مطمئن ہوا، لیکن فارس ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ اسے یہ بات سرے سے ہی کھٹک رہی تھی کہ اس نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا۔ چاہے جیسی بھی ایمرجنسی ہو، وہ ہمیشہ بتا کر ہی جاتی ہے، کسی کو نہ صحیح فارس کو ضرور بتاتی تھی۔ وہ گاڑی ایک سنسان جگہ پر آ کر رکی تھی۔ وہاں پہلے سے ہی ایک وین موجود تھی، اس میں 2 لڑکے بھی موجود تھے۔ وہ دونوں ویٹرس گاڑی سے نکل کر اس وین کے پاس آئے اور اس میں موجود ایک لڑکے سے کچھ کہا تو وہ فوراً باہر نکل کر ویٹرس کی گاڑی کے پاس آیا اور ڈگی کو کھولا۔ اس میں بے ہوش پڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ بالآخر تم ہماری قید میں آ گئی مافیا کوئن، اس نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا اور وین میں موجود اپنے دوسرے ساتھی کو آواز دی۔ وہ وین سے باہر نکل کر اس کے پاس آیا۔ دونوں نے مل کر ایرا کو ڈگی سے باہر نکالا اور وین میں بند کر دیا۔ اب تم لوگ جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو کسی کو کچھ بھی بتایا، ورنہ تمہاری زندگیاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس شخص نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ویٹرس کی بات مانتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی وہ دونوں بھی وین میں سوار اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ رات ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ اب انہیں ایرا کی فکر ستانے لگی تھی۔ انہوں نے بہت میسیجز اور کالز کیے، لیکن وہ کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے رہی تھی، اور ایک آخری بار ٹرائی کیا تو اس کا فون ہی بند جا رہا تھا۔ اب تو مجھے فکر ہونے لگی ہے، اس کی آخر کہاں گئی ہے؟ وہ فون بھی بند آ رہا ہے۔ فارس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پریشانی سے کہا۔ گائز، تمہیں وہ ویٹرس یاد ہے جس نے ہماری کوئن کا راستہ روک کر اس سے کچھ بات کی تھی؟ اس کے بعد وہ لاؤنج کی طرف چلی گئی تھی۔ حارث کی بات پر تینوں نے اس لمحہ کو یاد کیا جب وہ ویٹرس سے بات کر رہی تھی، تو انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ ہاں یاد ہے، کہیں اس ویٹرس پر تو شک نہیں کر رہے نا؟ عدنان نے شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور جانتا ہوگا کہ ہماری کوئن کہاں ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی نے غائب کرایا ہو، اس نے اعتماد سے کہا۔ اگر ہماری کوئن کے غائب ہونے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوا تو میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا، فارس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ یار، اب ہم اس ویٹرس کو کیسے ڈھونڈیں؟ ایک اور پریشانی۔ گائز، اس ویٹرس کے پیچھے بعد میں پڑنا، پہلے ہمیں اپنی کوئن کا موبائل ٹریپ کرنا ہوگا۔ آئی ایم شیور ہم ڈھونڈ لیں گے اسے، حارث نے تجویز پیش کی، جس پر سب متفق ہوئے۔ یو آر رائٹ، لیٹس گو۔ فارس کی بات مانتے سب اس کے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ وہ چاروں فارس کے روم میں تھے، لیکن اب وہ اپنا کام سر انجام دینے کے لیے فارم ہاؤس جا رہے تھے۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، اور ایرا کہاں ہے؟ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی؟ سلطان صاحب کے سوال پر وہ لوگ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے۔ تایا جان، وہ ایک دوست کے گھر گئی تھی اور واپسی پر اس کی کار خراب ہو گئی، تو اس نے ابھی مجھے کال کر کے بلایا ہے، فارس نے فوراً بہانہ کیا۔ اس کی بات پر تینوں نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو تم تنہا جاؤ، یہ پوری فوج لے کر کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے اس کو گھورا۔ وہ تایا ابو، ہم تینوں تو آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، کیوں ہے نا حارث؟ فیضی نے جلدی سے کہا اور حارث اور عدنان کو اشارہ کیا کہ وہ بھی کچھ بولیں۔ جی تایا ابو، ہم آئس کریم کھانے ہی جا رہے ہیں۔ چلو فیضی، ہم چلتے ہیں۔ فارس، تم جاؤ، بہن کو لے کر آؤ۔ ان دونوں نے اس کی تائید کی اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر باہر نکل گئے تو فارس بھی ان کے پیچھے ہی نکل گیا۔ ہاں باس، وہ لڑکی ہمارے قبضے میں ہے، شہر کڑکی کے ساتھ بندی ایرا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے باس، ہم ہر طرح سے محتاط ہیں، آپ بے فکر رہیں، اپنے باس سے کہتا اس نے فون بند کر دیا۔ اسے ہوش میں لاؤ، باس بھی یہاں پہنچنے والے ہیں، اس نے ساتھ کھڑے اپنے ایک آدمی سے کہا۔ وہ حکم کی تعمیل کرتا جگ سے پانی لے کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا۔ اپنے چہرے پر وہ گلہ محسوس کرتی اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ کئی گھنٹے بے ہوش ہونے کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے بھاری ہوتے سر کو تھامنا چاہتی تھی، لیکن ناکام رہی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے جھٹ سے پوری آنکھیں کھول کر اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ کرسی کے ساتھ بری طرح سے بندھی ہوئی تھی کہ ذرا سی جبنش بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اس کی نظر سامنے گئی جہاں شہری کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
اس کو دیکھتے ہی سب کچھ اسے یاد آنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہو رہے تھے۔ وہ تو مسٹر جدید کے گھر پارٹی میں تھی، تبھی اس کے پاس ایک ویٹرس آیا تھا، پھر وہ لاؤنج میں گئی تھی، اس کے بعد کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ سب کچھ یاد آتے ہی وہ غصے بڑی نظروں سے شہری کو گھور رہی تھی۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ وہ غصے سے پھنکاری۔ میرے باس کو آ جانے دو، اس کے بعد تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ شہری نے اطمینان سے جواب دیا اور کرسی گھسیٹ کر اس سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھ گیا۔ گھٹیا انسان، اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو کھولو مجھے، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ پھر سے چیخی، لیکن شہری خاموش بیٹھا رہا، کیونکہ اس کے باس کا حکم تھا کہ اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا جائے۔ اس کی خاموشی ایرا کے تن بدن میں آگ لگا گئی، لیکن وہ اسے کچھ بھی کہنے کی بجائے خاموش ہو گئی تھی۔ یعنی مسٹر جدید نے بالآخر اپنی اصلیت دکھا ہی دی۔ کوئی بات نہیں، اب ان کی زندگی کی الٹی گنتی شروع۔ بس ایک بار میں یہاں سے باہر نکل جاؤں، اس کے بعد میں اسے اتنی بھیانک موت دوں گی کہ اس کی نسل تک کانپ جائے گی۔ اس نے من ہی من میں سوچا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہ باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہی تھی، لیکن وہاں دروازے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آنے والے شخص کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ اپنے باس کو دیکھتے ہی شہری اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف بڑھا۔ تم باہر جاؤ۔ اس نے بنا اس کی طرف دیکھے باہر جانے کا کہا تو وہ بھی باہر نکل گیا۔ کیسی ہو مافیا کوئن؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن اس کی مسکراہٹ ایرا کو سخت زہر لگ رہی تھی۔ لگتا ہے تم ناراض ہو مجھ سے۔ ویسے ناراض ہونا تو بنتا ہی ہے، آخر کو جو میری ہی غلطی ہے کہ تمہیں بتائے بغیر ہی یہاں اٹھا لایا۔ اس نے شرمندہ ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ مافیا کوئن اسے کوئی جواب دینے کی بجائے غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ اب تم میری قید میں ہو اور میں تم سے گن گن کر بدلے لوں گا مافیا کوئن۔ تمہاری وجہ سے میرا بہت نقصان ہوا، میرے اکاؤنٹ سے سارا پیسہ خالی کر دیا، میرے کلائنٹس کو میرے خلاف کر کے ڈیلز کینسل کر دی، بہت نقصان کر لیا تم نے، اب اور نہیں، اب میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ عابد حسین غصے سے کہتا اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کو لگا کہ اس کے بال جڑ سے ہی اکھڑ جائیں گے، جبکہ درد کی ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ تو پھر ابھی مار دو مجھے، ورنہ اگر میں یہاں سے زندہ بچ کر نکل گئی تو تمہاری زندگی موت سے بھی بدتر بنا دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے شفاف لہجے میں بولی، چہرے پر چٹان کی سی سختی چھائی ہوئی تھی۔ اتنی جلدی تمہیں نہیں ماروں گا، ابھی تو تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر والوں کو بھی مرتا ہوا دیکھو گی۔ ایک جھٹکے سے اس کا بال چھوڑ کر اسے دور ہوا۔ دزیل انسان، میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا، ورنہ تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی۔ اپنا درد بھرائے وہ بے بسی سے چیخی۔ وہ ہاتھ پیر کو زور سے ہلاتے ہوئے رسی کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ ناممکن ہی تھا۔ نہیں، میں انہیں زندہ چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہیں کروں گا، ورنہ کل کو وہ بدلہ لینے آ جائیں گے۔ بزدل ہو تم گھٹیا انسان، میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ اگر میری فیملی کے کسی بھی فرد کو ذرا سا بھی خروچ آئی تو یاد رکھنا تمہارے لیے ایک ایک لمحہ سانس لینا عذاب ہو جائے گا۔ وہ کسی بکری شیرنی کی طرح دار رہی تھی، لیکن اس دار سامنے کھڑے شخص کو بس ایک خالی دھمکی اور مذاق ہی لگ رہا تھا۔ کل تک تمہیں ان کی موت کی خبر مل جائے گی مافیا کوئن، بالکل بھی فکر مت کرنا۔ یہاں تم اسکرین پر ان کی موت کا نظارہ دیکھو گی اور وہاں وہ اپنی موت کا مزہ چکھیں گے۔ وہ مکروہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ نو نو، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ وہ بے بسی کی آخری انتہا پر تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی خود کو اتنا بے بس نہیں محسوس کیا تھا جتنا کہ اب کر رہی تھی۔ آئی ایم شیور فارس کہ تمہیں اب تک معلوم ہو گیا ہوگا اور مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوگے۔ اس کے دل میں ایک امید سی جاگی تھی۔ اس کو اپنے گینگ پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ کسی بھی طرح اس کو ڈھونڈ نکالیں گے، لیکن اسے اپنی فکر نہیں تھی۔ وہ تو اپنے گھر والوں کے لیے پریشان تھی۔ کمرے میں 5 نفوس کی موجودگی کے باوجود موت کی سی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لیپ ٹاپ پر چل رہی فارس کی انگلیوں کا ہلکا شور فضا میں ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ وہ کافی منہمک ہو کر اپنے کام میں مشغول تھا۔ گائز، اس کا سیل فون تو مسٹر جدید کے گھر پہ ہے، یہ دیکھو لوکیشن بھی وہیں کی ہے۔ فارس نے لیپ ٹاپ ان کے سامنے کیا۔ اب مجھے اس کی بات سمجھ آ رہی ہے، عدنان نے پرسوچ انداز میں کہا تو سب نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مجھے لگتا ہے یہ مسٹر یزید ہی ہیں جنہوں نے ہماری پرنسس پر جان لیوا حملہ کیا تھا، اور وہ انہیں اسی دن پہچان گئی تھی۔ اور یاد ہے اس دن اس نے کہا تھا کہ معافی و شرمندگی دونوں ہی کسی کام نہیں آئے گی، تو یہ انہی کے لیے تھا، اور اب مجھے یقین ہے کہ مسٹر یزید ہی اسے غائب کیا ہے۔ اس نے اصل بات سمجھاتے ہوئے کہا، اور اگر واقعی ہماری کوئن کے غائب ہونے کے پیچھے اسی انسان کا ہاتھ ہے تو میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
فارس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا یہ سوچ کر کہ مسٹر یزید نے ہی مافیا کوئن کو اغوا کیا ہے، لیکن اب ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس نے ایرا کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ ان سب میں پہلی بار ابان شاہ بولا تھا۔ اب یہ تو اسی گٹیا انسان سے ملنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ کیا کہتے ہو تم لوگ، اب انہیں اغوا کیا جائے؟ فارس نے چاروں کو دیکھتے سوال کیا۔ اس سے قبل کہ کوئی جواب دیتا اس کی موبائل پر کال آنے لگی۔ تایا جان کی کال ہے، تم لوگ خاموش ہی رہنا۔ اس نے سب کو تنبیہ کی اور کال ریسیو کر کے سیل فون کو کان سے لگایا۔ فارس تم ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے اور یہ ایرا کا فون کیوں بند آ رہا ہے؟ سلطان صاحب کی غصے بھری آواز اس کے کان میں گونجی۔ بابا ہم لوگ آج فارم ہاؤس پر ہی رہیں گے، آپ فکر نہیں کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی اس لیے چارج پر لگایا ہے، فارس نے مہارت کے ساتھ ایرا کی آواز میں کہا۔ تو ابان شاہ تو ششدر ہی رہ گیا جبکہ ان تینوں نے چین کی سانس لی تھی۔ آپ کی ماما پریشان ہوتے آپ کے لیے، کم سے کم ایک کال کر کے تو بتا دیتی۔ اب انہوں نے ذرا نرمی سے شکایت کی۔ آئی ایم سوری بابا، آگے سے بتا دیا کروں گی۔ اوکے بابا، کل صبح ہوتے ہی ہم لوگ گھر آ جائیں گے، اللہ حافظ۔ اس نے الوداعی کلمات کہنے کے بعد کال کاٹ دی۔ واہ یار، تم تو کمال کے ہو، کتنی مہارت سے تم نے ایرا کی آواز کاپی کی تھی۔ ابان شاہ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا تو جواباً وہ بھی مسکرا دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ لیپ ٹاپ پر نوٹیفیکیشن بیپ ہوا۔ حارث نے لیپ ٹاپ آن کر کے دیکھا تو وہ کوئی ویڈیو تھی۔ اس نے جلدی سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کیا۔ سب کی تجسس بری نظریں سکرین پر ہی جمی ہوئی تھی۔ 100% ہوتے ہی وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈڈ ہو گیا تو حارث نے ویڈیو پلے کی۔ اس ویڈیو میں ایرا کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، منہ پر ٹیپ لگایا تھا جس کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہی تھی، جبکہ اس کے دائیں بائیں ایک ایک آدمی کھڑے تھے۔ وہ لوگ مافیا کوئن کو ہی دیکھ رہے تھے کہ کسی باری مردانہ آواز ابھری۔ ہیلو مافیا گینگ، تم لوگوں نے مجھے تباہ برباد کر دیا، میرا سب کچھ چھین لیا، لیکن اب وہ نہیں۔ اب تمہاری یہ کوئن میرے قبضے میں ہے اور میں بہت جلد اس کی سانسیں چھین لوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہاری فیملی کو یہ ماروں گا، اس کے بعد تم لوگوں کی باری آئے گی۔ اور ایک زوردار قہقہے کے ساتھ ہی ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ فیضی، حارث اور عدنان، تم لوگ جلد از جلد گھر جاؤ، میں اور ابان شاہ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ ویڈیو کہاں سے بیچی گئی ہے۔ اگر ہم نے یہ پتہ لگا لیا تو اپنی کوئن کا بھی سراغ لگا لیں گے، فارس نے حکم دینے والے انداز میں کہا تو وہ تینوں بھی لمحہ ضائع کیے بغیر گھر کے لیے نکل پڑے تھے۔ گارڈز مین گیٹ کو بند کر کے ابھی سرونٹ کوارٹر کی طرف رخ ہی کیا تھا کہ کسی نے ڈور بیل بجائی۔ اس نے پلٹ کر ایک ناگوار نظر گیٹ پر ڈالی، جیسے اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھا لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ صاحب نے کہا تھا کہ آج بچے گھر نہیں آئیں گے، پھر اس وقت کون ہے؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ پھر سے ڈور بیل کی آواز آئی۔ پھر وہ ساری سوچوں کو جھٹک کر گیٹ کھولنے کے لیے آگے بڑھ گیا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ گیٹ کے دوسری طرف اس کی موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ہاں بھائی، کون ہے صبح؟ گارڈز کا جملہ ابھی پورا بھی نہ ہوا تھا کہ کوئی چیز اس کے پیٹ کو چیرتی ہوئی پشت سے نکلی تھی۔ اس کی دل خراش چیخ پورے فضا میں گونجی تھی۔ اندر چلو اور ہر ایک کو قید کر لو، لیکن انہیں مارنا مت۔ عابد حسین نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور خود ولا کے اندر بڑھ گیا۔ ادھر گارڈ کی چیخ سن کر تمام افراد اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ ارے یہ چیخ کیسی تھی؟ فرحات صاحب اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے بولے۔ ان کے پیچھے ہی سمرین بیگم بھی کمرے سے باہر آئی تھی۔ یہ گارڈ کی چیخ تھی، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ سلطان صاحب نے لاؤنج کا رخ کیا۔ عین اسی وقت فضا میں فائر ہوا اور خواتین کی چیخ پورے ہال میں گونج گئی۔ کچھ نقاب پوش اسلحے سے لیس ہال میں داخل ہوئے۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا ورنہ آج اس کا آخری دن ہوگا، عابد نے گرجدار آواز میں کہتے ایک اور فائر کیا تھا۔ تم کون ہو اور اندر کیسے آئے؟ سلطان صاحب نے بنا ڈرے پوچھا۔ تمہارے گارڈ کو مار کر اندر داخل ہوا ہوں۔ اب خاموشی کے ساتھ تم لوگ ایک لائن میں بیٹھ جاؤ ورنہ اگلے لمحے تمہاری لاشیں دکھائی دیں گی۔ عابد کی بات مان کر تمام لوگ ایک لائن بنائے کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے ہاتھ پیر باندھو اور جاؤ اندر دیکھو، اندر کوئی اور بھی ہو تو اسے یہاں لے کر آؤ۔ عابد نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور خود صوفے پر براجمان ہو گیا۔ دو آدمیوں نے مل کر انہیں رسی سے باندھ دیا اور کچھ آدمی اوپری منظر پر چلے گئے۔ انہوں نے تمام کمروں میں دیکھ لیا لیکن کمروں میں کوئی نہیں تھا۔ سبھی گارڈز کی چیخ سنتے ہی اپنے اپنے کمرے سے نکل آئے تھے۔ دعا حریم اپنے مائکے تھی اور کشان اس وقت نائٹ ڈیوٹی پر آن تھا۔ ایک آدمی ابتہاج کے کمرے کے پاس پہنچا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن وہاں بھی اسے کوئی نہیں دکھائی دیا۔ پھر وہ الٹے پاؤں کمرے سے باہر نکل آیا۔ باس، ہم نے پورا گھر چھان لیا لیکن گھر کے اندر اور کوئی نہیں ہے، ان میں سے ایک عابد نے حسین سے کہا۔ ابتہاج کی اس بات پر سخت حیران ہوا کہ اسے حلیمہ نہیں ملی، وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، اب وہ کمرے میں بھی نہیں تھی، تو آخر وہ گئی کہاں؟ یہ سوال اسے پریشان کر رہا تھا۔
لیکن دوسری طرف وہ مطمئن بھی تھا کہ حلیمہ ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس نے من ہی من میں شکر ادا کیا۔ کیا اب تم مجھے بتاؤ گے کہ کون ہو تم اور ہمیں کیوں پکڑ رکھا ہے؟ سلطان صاحب نے ایک بار پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں بہت جلدی ہے میرے بارے جاننے کی، تو پھر میں بھی زیادہ دیر تمہیں لا علم نہیں رکھوں گا مسٹر سلطان، وہ سلطان صاحب کے پاس آتے ہوئے بولا۔ میں وہی ہوں جسے تم نے 20 سال پہلے اسی جگہ پر تھپڑ مارا تھا، سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا، وہ سلطان صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرخت لہجے میں بولا، جبکہ سلطان صاحب کے دماغ میں جیسے فوراً کچھ کلک ہوا تھا۔ 20 سال پہلے کے مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گردش کرنے لگے تھے۔ اوہ، تو تم وہی گھٹیا انسان ہو جس نے میری دہلیز پہ آ کر میرے ہی بھائی کو بے عزت کرنا چاہا، اور تمہیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں کس وجہ سے تھپڑ مارا تھا۔ سب کچھ یاد آتے ہی سلطان صاحب غصے سے بولے۔ ہاں، اور آج میں تم لوگوں کو مار کر اپنا انتقام لوں گا، لیکن میرا انتقام تب پورا ہوگا جب میں تمہاری بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، اور اس وقت وہ میری قید میں ہے۔ ایرا کے بارے میں سنتے ہی سلطان صاحب سناٹے میں آ گئے، ان کی زبان تو جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ ایسا ہی حال عشرت بیگم کا بھی تھا، بلکہ وہ تو رونے لگی تھی۔ تمہیں جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، مجھے مار ڈالو، لیکن میری بیٹی کو کچھ مت کرنا، میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ میری بیٹی چھوڑ دو، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ سلطان صاحب تڑپتے ہوئے بے بسی سے بولے۔ اسے چھوڑ دوں تاکہ وہ مجھے مار دے؟ ہرگز نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اس کی وجہ سے میرا بہت بھاری نقصان ہوا ہے، میرے بزنس میں لاس ہو رہا ہے، کروڑوں کی ڈیل صرف اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے نکل گئی، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اسے جانے دوں؟ تمام افراد ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایرا کی وجہ سے اس کا نقصان کیسے ہو گیا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میری بہن کی وجہ سے تمہارے بزنس میں کیسے لاس ہو رہا ہے؟ ابتہاج نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ وہ بس نام کے ہی نہیں مافیا گینگ ہیں، بلکہ ان کے کام بھی مافیا والے ہیں؟ لگتا ہے انہوں نے تم سب کو بھی دھوکے میں رکھا، اپنی پہچان کو تم سب سے چھپایا۔ واو، میں حیران ہوں کہ تم لوگوں کو کیسے ان کے بارے میں علم نہیں ہوا، وہ بھی ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہتے ہوئے، عابد حسین نے قدرے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے زیادہ حیران تو وہ لوگ تھے۔ اب انہیں سمجھ آ رہا تھا، مافیا گینگ کا ہر ہفتے فارم ہاؤس چکر لگانا، کئی روز تک گھر سے غائب رہنا۔ وہ تینوں خاموشی کے ساتھ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اندھیرے میں ہی گھر کی طرف بڑھے، جب کسی وجود سے ان کا ٹکراؤ ہوا۔ آؤچ، وہ وجود کراہتے ہوئے نیچے گر گیا۔ ارے یہ تو بھابھی کی آواز ہے۔ کراہنے کی آواز سن کر تینوں بیک وقت ایک ساتھ بولے۔ فیضی، ٹار جان کرو۔ عدنان کے کہنے پر اس نے ٹار جان کری، روشنی نیچے پڑے وجود پر کیا تو وہ سچ میں حلیمہ ہی تھی۔ اس نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا رکھا تھا، اس کا جسم خوف کی وجہ سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ عدنان نے جلدی سے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر زمین سے اٹھایا۔ بھابھی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں، اور بھائی کہاں ہے؟ عدنان نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ تو حلیمہ نے اس کو ساری روداد سنا دی۔ ساری بات سن کر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ لیکن آپ وہاں سے کیسے نکل آئیں؟ فیضی نے ذہن میں گردش کر رہے سوال کو داغا۔ وہ لوگ جب پورے گھر کی تلاشی لے رہے تھے تو میں واش روم میں چھپ گئی تھی، پھر کچھ دیر بعد ان کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے باہر آئی، اور ایرا کے کمرے سے خارجی زینے کا استعمال کرتے ہوئے گھر سے نکل آئی تاکہ کسی سے مدد مانگ سکوں، اس نے کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کو صاف کیا۔ خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ بھابھی، ہم آپ کو ابان چاہ کے گھر پہنچا دیتے ہیں، وہاں آپ محفوظ رہیں گی، کچھ دیر بعد عدنان نے کہا تو اس نے نفی میں سر کو ہلایا۔ نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گی، ہمارے ساتھ رہنے میں آپ کو خطرہ ہے، پلیز بات کو سمجھے، اور ضریب انکل کے گھر چلی جائیں، ورنہ ابتہاج بھائی ہمیں کچا کھا جائیں گے، کیونکہ یہ سب شاید ہماری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اس نے آخری بات ذرا آہستہ سے کہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے ان کے گھر چھوڑاؤ پھر۔ بالآخر وہ راضی ہو گئی تھی۔ حارث، بھابھی کو انکل کے گھر چھوڑاؤ، اور بھابھی اگر انکل کچھ پوچھے تو انہیں بتا دیجیے گا، لیکن پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرنا، عدنان نے رازداری سے کہا تو اس نے ناسمجھی سے عدنان کی طرف دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں، جس کے بعد حارث اس کو لے کر ضریب شاہ کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ عدنان، اب ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا تو گھر والوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ فیضی کی بات سچ تھی، ان کا کوئی بھی غلط قدم ان کی فیملی کو موت کے منہ میں لے جا سکتا تھا۔ ہم ایکشن بھی لیں گے اور گھر والوں کو بھی بچائیں گے۔ تم بھول رہے ہو شاید کہ ہم نے گھر میں خفیہ کیمرے لگا رکھے ہیں، عدنان نے اس کو یاد دلایا اور حارث کا انتظار کرنے لگا۔
کیونکہ کیمرے کی لوکیشن ٹیپ میں تھی اور وہ ٹیپ گاڑی میں تھا جو حارث لے کر گیا تھا۔ اور ڈیٹ سیٹ لوکیشن مل گئی ہے، شہر سے باہر جنگل میں ہے وہ لوگ۔ فارس فاتحانہ انداز میں ابان شاہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ سن کر ابان شاہ کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ اوکے دین لیٹس گو، اب اور دیر نہیں کرنی چاہیے، اس نے جلدی سے کہا۔ خوشی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ فارس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ابان شاہ کے ساتھ فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ حارث حلیمہ کو مسٹر ظریف شاہ کے گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ عدنان کی بات مانتے ہوئے حلیمہ نے ان کے پوچھنے پر سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ تو بیٹا، ایسی سچویشن میں ہمیں پولیس سے مدد لینی چاہیے، وہ بھی بچے ہیں، تنہا ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ظریف شاہ نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں انکل، اگر انہوں نے منع کیا ہے تو یقیناً کچھ سوچ کر ہی منع کیا ہوگا، آپ پلیز پولیس سے رابطہ نہ کریں۔ حلیمہ کی بات مانتے ہوئے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ یہ ابان کہاں ہے؟ ابھی تک گھر نہیں آیا، رمیسہ بیگم نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی کال کر کے پوچھتا ہوں۔ ظریف شاہ سیل فون اس کا نمبر ڈائل کرنے رنگ ہو رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ انہوں نے دوبارہ کال ملائی لیکن اس بار بھی کال ریسیو نہیں ہوئی۔ انہوں نے کئی دفعہ ٹرائی کیا لیکن ہر دفعہ جواب نہیں ڈال۔ ایسے موقع پر اسے بھی غائب ہونا تھا، اگر کہیں گیا ہے تو بتا کر جانا چاہیے، لیکن نہیں، اوپر سے فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ رمیسہ بیگم ذرا غصے سے بولی تو ظریف شاہ نے رحم طلب نظروں سے رباب کی طرف دیکھا، کیونکہ ایسے موقع پر مسز ظریف کا غصہ ہمیشہ ظریف شاہ پر ہی نکلتا تھا۔ تو پھر سب کو پہلے مرنا چاہیے ہوگا، عابد حسین ان کے سامنے پستول ہوا میں لہراتے ہوئے بولا۔ خواتین خوفزدہ نظروں سے پستول کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی آنسو بھی ان کی آنکھوں سے جاری تھے۔ کیا تمہیں سب سے پہلے ماروں؟ وہ ابتہاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، لیکن وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں گھور رہا تھا۔ یا پھر تمہیں؟ اس بار اس کا اشارہ سلطان صاحب کی طرح تھا۔ پستول ان کی طرف دیکھ کر عشرت بیگم کی چیخ نکل گئی۔ اور چپ کر، ورنہ سب سے پہلے تجھے ہی دوسرے جہاں بھیج دوں گا، عابد حسین نے غصے سے کہا، جس پر سلطان صاحب آپے سے باہر ہو گئے۔ تمیز سے بات کرو میری بیگم سے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، سلطان صاحب طیش میں بولے۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن عقب میں کھڑے عابد حسین کے آدمی نے انہیں کندھے سے دبوچ کر واپس بٹھا دیا۔ پہلے تم خود کو تو بچا لو سلطان خان، اس کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ بوس، شہری کی ویڈیو کال ہے۔ ایک آدمی لیپ ٹاپ لے کر اس کی جانب بڑھا۔ عابد حسین نے لیپ ٹاپ لے کر کال ریسیو کی اور سکرین گھر والوں کے سامنے کر دی۔ احرا میرے بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ عشرت بیگم اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی رونے لگیں۔ ماما آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ گھٹیا لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور بہت جلد میں یہاں سے نکل جاؤں گی اور آپ لوگوں کو بھی اس ذلیل انسان کے ہاتھوں سے بچا لوں گی، اس نے اعتماد سے کہتے اپنی ماں کو تسلی دی۔ لیکن انہیں کہاں سکون ملنا تھا، وہ ایک ماں تھی، جب تک اس کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتی ان کو چین نہیں ملنا تھا۔ مافیا کوئن، تم وہاں سے نکلنا تو دور، ایک انچ بھی نہیں ہل سکتی۔ خیر باتیں بہت ہو گئی، اب کام کرنے کی باری ہے۔ عابد حسین پستول کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور سلطان صاحب کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھ کر تو سب کی سانسیں رک گئی تھی، گلا خوف سے خشک ہو چکا تھا۔ نو نو، انہیں کچھ مت کرنا ذلیل انسان، ابتہاج اور ذیشان ایک ساتھ چیخے تھے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، پھر تم دونوں کو ہی اس دنیا سے رخصت کر دیتا ہوں، عابد حسین نے ہنستے ہوئے کہا اور ان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہمت ہے تو میرے ہاتھ کھولو اور سامنا کرو میرا بزدل ڈرپوک، ابتہاج نے اس کو للکارا، جس پر وہ ڈٹائی سے ہنس دیا۔ چلو میں بزدل ہی صحیح، کم سے کم اپنا انتقام تو لے رہا ہوں، یہ کہتے اس نے جھٹکے سے پستول کا رخ سلطان صاحب کی طرف کیا اور اگلے ہی لمحے اس سے شعلہ نکلتا ہوا سلطان صاحب کے سینے میں داخل ہو گیا اور خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ بابا، بھائی صاحب، بیک وقت گھر والوں کی چیخ نکل گئی تھی۔ سلطان صاحب نے تڑپتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ بابا، بابا آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ لیپ ٹاپ کی سکرین سے احرا کی درد بھری چیخ سنائی دی، وہ پوری قوت سے رسی کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہری خاموشی سے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پہ بھی کہیں نہ کہیں درد کے اثار تھے، شاید اسے بھی یہ سب دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ تمام افراد روتے ہوئے ان کی لاش کو دیکھ رہے تھے، وہ چاہ کر بھی ان کے پاس نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ عابد حسین کے آدمیوں نے انہیں پکڑ رکھا تھا۔ عشرت بیگم کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی تھی، وہ گہرا گہرا سانس بھر رہی تھی، ان کی حالت بگڑ رہی تھی۔ ماما، ماما آپ کو کیا ہو رہا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ذیشان نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا جو ہوش کو دینے کے قریب تھی، یا شاید اس سے بھی بڑھ کر کچھ برا ہونے والا تھا۔ جہر انسان، ایمبولینس کو بلاؤ، دکھائی نہیں دے رہا کیا ان کی حالت خراب ہو رہی ہے؟ ابتہاج کا صبر اب جواب دے چکا تھا،
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے شخص کو زندہ زمین میں دفن کر دے۔ مرنے دو، ویسے بھی میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم سب اسی طرح تڑپ تڑپ کر مرو، وہ شفقت سے کہتا دوبارہ صوفے پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں عشرت بیگم کی روح بھی پرواز کر گئی۔ شوہر کی موت کا صدمہ تھا، انہیں دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ طریق ایک بار پھر سے اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ دشمن بھی وہی تھا، اس کا مقصد بھی وہی تھا، لیکن قتل کرنے کا طریقہ مختلف تھا، اور آج ایک بار پھر سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، اپنا انتقام لے چکا تھا۔ بس بہت ہوا عبد حسین، اب اس دنیا سے رخصت ہونے کی باری تمہاری ہے۔ کسی کی کرخت آواز پورے حال میں گونجی تھی۔ عبد حسین کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی آواز کی طرف دیکھا۔ زینے پر عدنان پستول تھامے کھڑا عبد حسین کو ہی گھور رہا تھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ گھر کے چاروں طرف تو میرے آدمی پہرا دے رہے تھے، اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اپنے ہاتھ اوپر کر لو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا اپنی بات کہی۔ یہ تمہارا خواب ہی رہ جائے گا کہ میں خود کو تمہارے حوالے کروں گا، پہلے تم یہاں سے تو بچ کے نکل جاؤ، پھر مجھے مارتے رہنا، اس نے کہتے ہی ایک فائر کیا، لیکن عدنان بھی اس کے ارادے سے انجان نہیں تھا، اس لیے لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نیچے جھک گیا اور گولی اس کے اوپر سے گزرتی ہوئی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ ٹھیک اسی وقت ایک اور فائر ہوا اور عبد حسین کی چیخ نکل گئی، کیونکہ داخلی دروازے پر موجود فیضی نے اس کی پستول والے ہاتھ کا نشانہ لیا تھا۔ ابان شاہ ہائی سپیڈ سے کار کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ فارس لیپ ٹاپ پہ لوکیشن دیکھتے ہوئے اس کو راستہ بتا رہا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ دونوں جنگل کے قریب پہنچے تھے، جہاں ان کی کوئن کو قید کر رکھا تھا۔ بس یہیں پر کار روک کر دو، آگے ہم پیدل ہی جائیں گے، راستہ صحیح نہیں ہے، فارس نے اس کو کار روکنے کا کہا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کار کو بریک لگایا اور ڈور کا کھول نیچے اتر گیا۔ فارس بھی ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے کار سے باہر نکل آیا۔ وہ دونوں پیدل ہی جنگل میں آگے بڑھنے لگے۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ گولی چلنے کی آواز آنے لگی۔ وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے سے کہا اور اسی سمت بڑھ گئے جس طرف سے گولی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہیں رک جاؤ مافیا کوئن، ورنہ تمہاری لاش ہی اس جنگل سے باہر جائے گی۔ شہری نے پستول سے ہوائی فائرنگ کی، لیکن وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی ہوئی مسلسل بھاگ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں سے ڈر رہی تھی، بلکہ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سلطان صاحب کی موت کا منظر گردش کر رہا تھا۔ آنکھوں کے گوشے کب بیگ گئے تھے اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ احساس تو تب ہوا جب ایک آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر رخسار پر پھسلے تھے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بھاگ رہی تھی جب اس کی سماعت سے گولی کی آواز کے ساتھ ساتھ کسی کے چیخنے کی آواز بھی ٹکرائی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شہری کا دائنا بازو زخمی تھا اور اسے تھوڑے ہی فاصلے پر فارس اور ابان شاہ کھڑے تھے۔ تم لوگ کیوں رک گئے؟ جاؤ جا کر پکڑو اسے، ورنہ بوس تمہاری لاشیں چپل کنویں کو کھلا دیں گے، شہری نے اپنے آدمیوں کو خدا دے کر چیختے ہوئے کہا۔ تو وہ خوف سے ایک بار پھر اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ وہ جو خاموش کھڑی ابان شاہ اور فارس کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی، ان آدمیوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک بار پھر سے تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے لگی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ راستہ موت کے منہ میں لے کر جا رہا تھا۔ اس بار ابان شاہ اور فارس بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ اب تمہارا کھیل ختم گٹیا شیطان، بس بہت پریشان کر لیا تم نے معصوموں کو، اب تیرے حساب کا وقت آ گیا ہے، فیضی نے شفقت سے کہتے ایک اور فائر کیا، لیکن عبد حسین نے اپنے بائیں طرف کھڑے ایک آدمی کو کھینچ کر اپنے سامنے کر لیا اور گولی اس کو جا لگی۔ عبد حسین اسی آدمی کو اپنے سامنے کیا آہستہ آہستہ گھر والوں کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جیسے بھی ہی ان تک پہنچا اس نے جھپٹ کر فرحات صاحب کو پکڑا اور ان کے سر پہ پستول تان دی۔ نہیں، ایک ساتھ سب چیخے تھے، جبکہ فیضی اور عدنان نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ عبد حسین نے بہت ہوشیاری سے کام لیا تھا اور وہ دونوں ہی سمجھ چکے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مجھے یہاں سے جانے دو، ورنہ میں اس گن کی ساری گولیاں اس کے بیجے میں ڈال دوں گا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے چال چلی تھی اور اب وہ فرحات صاحب کی آڑ میں یہاں سے بچ نکلنا چاہتا تھا، جبکہ فیضی اور عدنان نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا کہ اس کی بات ماننے یا نہیں، اور کچھ ہی لمحہ میں فیصلہ بھی لے لیا تھا جو کہ مثبت ہی تھا۔ سوچ کیا رہی ہو؟ کیا یہ تمہیں عزیز نہیں ہے؟ اگر اس کی جان نہیں بچانا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں اس کو یہیں ختم کر دیتا ہوں، اس نے ٹریگر پر انگلی زور سے دور دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں یہاں سے جانے دیں گے، لیکن پہلے تمہیں انہیں کچھ نہیں کہو گے۔ عدنان نے حالات کو دیکھتے ہوئے جو ٹھیک لگا وہی کیا۔ یہ ہوئی نا بات، تم دروازے سے ہٹو اور ادھر آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس نے فیضی کو ایک طرف کھڑے ہونے کا اشارہ کیا
تو وہ خاموشی سے چلتا ہوا وہیں جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ فرحات صاحب کو گن پوائنٹ پر لیے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ ابھی مین گیٹ تک ہی پہنچا تھا کہ حارث اس کے سامنے آ گیا۔ لیکن یہ کیا؟ وہ فرحات صاحب کو ان کی قید میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چلو ہٹو سامنے سے ورنہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے فرحات صاحب کی طرف اشارہ کیا جبکہ پستول پر زور دیا تھا۔ حارث اسے جانے دو۔ وہ ابھی کشمکش میں تھا کہ عابد حسین کے عقب میں کھڑے عدنان کی آواز پر وہ چونک گیا، پھر بنا کچھ کہے اس کو جانے دیا تھا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ حارث کی طرف اچھالتے ہوئے فرحات صاحب کو لیے اپنی گاڑی تک پہنچا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی فرحات صاحب کو ایک طرف زور سے دھکا دیا اور گاڑی کو بگا لے گیا، جبکہ فرحات صاحب اوندے منہ زمین پر جا گرے تھے۔ بابا! حارث بھاگتا ہوا ان کے قریب آیا اور سہارا دے کر انہیں کھڑا کیا۔ بابا اب ٹھیک ہے نا؟ حارث نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، لیکن بھائی صاحب… آگے سے ان سے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے ایک سر داغ بری اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے اپنے والد جیسا بھائی کھو دیا تھا، جنہوں نے ہمیشہ اس گھر کے ہر فرد کا خیال رکھا، ان کی خواہشوں کا احترام کیا، ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا۔ انہوں نے اپنے بھائی ہونے کا، ایک باپ ہونے کا، ایک شوہر ہونے کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب وہ جنگل سے نکل کر ایک کھلے میدان میں آ گئی تھی جس کے آگے گہری کھائی تھی۔ وہ کھائی کے بالکل قریب پہنچ کر رک گئی تھی۔ اس کو ٹھہرا ہوا دیکھ کر وہ لوگ بھی رک گئے تھے۔ اب کہاں بھاگ کر جاؤ گی مافیا کوئن؟ شہری نے اس سے کچھ فاصلے پر رک کر مذاق اڑانے والے انداز میں کہا اور آہستہ سے چلتا ہوا اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ مافیا کوئن چاروں طرف سے گرد چکی تھی۔ وہ کبھی کھائی کو دیکھتی تو کبھی اپنے دشمنوں کو۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو انجام اس سے بھی بدتر ہوگا۔ ابان شاہ نے سختی سے کہتے پستول سے اس کا نشانہ لیا۔ میں اس کو مارنا نہیں چاہتا، لیکن اس کو نہیں مارا تو میرا باس مجھے ویسے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر اس کو مار دیا تو شاید تم لوگ مجھے زندہ نہ چھوڑو، مطلب دونوں طرف موت ہی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ تو تھا اس کے لہجے میں جس کو سب نے محسوس کیا تھا، شاید درد تھا، وہ جو اپنی ہنسی کے پیچھے چھپانا چاہتا تھا۔ نہیں دیکھو، اس کو چھوڑ دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کریں گے، بلکہ تمہارے باس سے بھی تمہاری حفاظت کریں گے، فارس نے تحمل سے جواب دیا۔ بائے بائے مافیا کوئن۔ وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتا پستول کا ٹریگر دبا گیا۔ پستول سے شعلہ نکلا اور پھر ایک بلند چیخ فضا میں گونجی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کی چیخیں بھی شامل تھیں۔ وہ نیچے کھائی میں گرتی چلی گئی، جس کے بعد موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ سب کچھ ٹھہر سا گیا تھا۔ جاری ہے۔